بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم آج تکبر اور حسد کا ذکر کریں گے۔ حسد کا مطلب ہے انسان دوسرے کی نعمت کو ختم کرنے کی تمنا کرے۔ ایک لفظ ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد۔ ہم نے کسی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی نعمتیں کی ہوئی ہیں، وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ بڑا نیک ہے، وہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس جیسا ہمیں بھی بنا دے، یہ چیز تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ یہ سوچے کہ وہ تو فرسٹ نہ آئے اور میں فرسٹ آ جاؤں، اور اس کی خوبیاں اس سے ختم ہو جائیں اور وہ خوبیاں میرے میں آ جائیں، یہ حسد ہوتا ہے۔ اللہ اس کی نعمت چھین لے اور مجھے دے دے، یہ نہ صرف ناجائز ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث بڑی خوفناک ہے کہ ایک دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، ایمان اور حسد۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو حسد کرنے سے بچانا ہے۔ یہ بیماری بچپن میں اکثر بچوں کے مزاج میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ جو ہی آپ کو احساس ہو کہ آپ کا بچہ اس کا شکار ہو رہا ہے تو اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ ان وجوہات کو سمجھیے جو حسد کا باعث بنتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچہ اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ گھر میں اس کی وہ اہمیت باقی نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ مثال کے طور پہ اس کے بعد نیا بچہ آ گیا، اس کو خوف یہ ہوتا ہے کہ نیا بچہ جو ہے وہ والدین کی محبت کا مرکز ہو جائے گا اور مجھے اگنور کر دیا جائے گا۔ اس سے بچہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اولاد میں برابری نہ کی جائے تو بعض اوقات اولاد حسد کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی۔ حضرت یوسف کے بھائی حسد کا شکار ہو کے انہیں قتل کرنے چل پڑے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ خود غریب ہوتا ہے لیکن اس کے رشتہ داروں کا ماحول یا اس کے دوستوں کا ماحول عیش و عشرت کا ہوتا ہے، یا بعض اوقات والدین بچے کو ایسے اسکول میں ڈال دیتے ہیں جس اسکول میں ایلیٹ کلاس کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بچہ خود غریب گھرانے کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بچوں میں سرکشی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگ تو عیش کر رہے ہیں جبکہ مجھے وہ عیش و عشرت میسر نہیں ہے۔ بعض اسی وجہ سے وہ ان سے حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ ان وجوہات کو سمجھیں اور اس کے مطابق علاج کریں۔ اگر بچے کو احساس ہے کہ میری وہ اہمیت نہیں رہے گی تو مائیں بچوں کو پیار کریں، بڑے بچے کو اس کو توجہ زیادہ دیں۔ اسی طرح اگر جو ہے اولاد کے ساتھ برابری نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے بچہ حسد کا شکار ہوتا ہے تو برابری کریں۔ اسی طرح اگر عیش و عشرت کا مسئلہ ہے اور بچہ اسے فیل کر رہا ہے تو بچے کی ذہنی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ دو جہان کے سردار تھے، گھر میں کیسی فاقہ کشی ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ رنگ کالا تھا، حبشی تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ
چہرہ ختم کہاں پہ ہوتا ہے اور سر کے بال شروع کہاں سے ہوتے ہیں، انہیں حضرت عمر جو امیر المومنین بھی تھے، سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے، حالانکہ حضرت عمر خود قد کے اونچے لمبے، سرخ و سفید، انتہائی خوبصورت، انتہائی باروب شخصیت تھے۔ تو بچوں کی ذہنی تربیت کریں کہ انسان کی قیمت اس کے کردار اور اس کے ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ والدین توجہ کریں گے، انشاءاللہ معاملہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ احساس کمتری کے ایک دوسرے پہلو کا نام تکبر ہے۔ بچہ اپنے آپ کو وہ شے سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو اپنی اصل حیثیت سے بڑا سمجھنا، اسی کا نام تکبر ہے۔ شیطان نے بھی سب سے پہلے تکبر کیا تھا۔ حضرت آدم کو اللہ کا حکم ہونے کے باوجود سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بنیاد یہ تھی، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، اور آگ کو نیچے بھی رکھو تو وہ اوپر جاتی ہے، اور مٹی کو اوپر بھی رکھو تو وہ نیچے گر جاتی ہے، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ نتیجہ کیا نکلا کہ اس ایک سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ اس کی تمام عبادتیں ضائع ہو گئیں، قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ قرآن مجید میں بہت سے تکبر کرنے والوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ قارون کی مثال قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے دی گئی ہے۔ قارون حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ کو جب نبوت ملی تو یہ بجائے حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے کے آپ کے مخالفوں کے ساتھ ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہوا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت اٹھاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سب کے سامنے زمین میں دنسا دیا۔ زمین پھٹی اور یہ اس کے اندر سما گیا، اور اس کے ساتھ اس کے خزانے کو بھی اس کے اندر ہی، اس کے ساتھ ہی زمین میں دنسا دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر احساس برتری جنم لے رہا ہے، وہ شیخیاں بگاڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے، تو یہ اس کو سمجھانے کا موقع ہے۔ اس کے لیول پر آ کر اسے سمجھائیے کہ تکبر کی بنا پر آخرت کی سزا تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اس کے بہت سے نقصانات ہوں گے۔ ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں کرتا، سب اس کو شیخی خور اور جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ویسے بھی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری اصل حیثیت سے بڑا سمجھا جائے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لوگ بجائے اس کے کہ اس کے تکبر کے دعوے کو تسلیم کریں، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے دوست محبت نہیں کرتے، کیونکہ دوستی تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تکبر کرنے والا آدمی اپنے آپ کو کوئی شے سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا ایسا شخص دوستوں کی ہمدردی سے اور ان کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص کوئی علم بھی نہیں سیکھ سکتا، کوئی اس کا دلی دوست نہیں ہوتا۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ جب لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو لوگ بھی اس سے بھاگتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد اسے ایڈجسٹمنٹ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے،
کیونکہ وہ اپنے اصل حق سے زیادہ طلب کرتا ہے، وہ ڈیمانڈنگ زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ کی عاجزی دیکھیں، گھر میں جھاڑو دے لیتے، گدھے کی سواری کر لیتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، غلام کی جو کی روٹی کی دعوت قبول کر لیتے۔ اب تکبر کا علاج کیا کریں؟ دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کریں، اس سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ دوسروں کے احسان مند ہوں، دوسروں کا شکریہ ادا کریں، سادگی اختیار کریں، کھانے پینے میں، سواری میں، اپنے رہن سہن میں، اس سے بھی تکبر میں کمی آتی ہے۔ جس کو تکبر کی وجہ سے ذلیل کیا تھا، کسی اپنے دوست کو، کسی ملازم کو، کسی رشتہ دار کو، کسی ملازم کو ہی زیادہ ڈانٹ دیا تھا حقیر سمجھ کے، اس سے معافی مانگے، عاجزی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ جب اس ملازم سے انسان معافی مانگے گا نا، تو اس کے نفس کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے اپنے اصل حال میں رہنا ہے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله